اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کے خارج چیزیں ربط ہے، فلانا ہے، ان چیزوں پر ہم وقت نہیں لگائیں گے۔ سیدھا سادہ قرآن کریم کا مفہوم اللہ کے بندوں کے سامنے رکھیں گے۔ الف لام میم، اس کا علم اللہ کو ہے، مختلف لوگ اس کے مختلف توجیحات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے الف اے امین، لام اے لین القلب، میم اے مرسل محمد۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی حکومت اور بندگی کا حقدار الا ہو سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم اور کوئی بندگی اور غلامی اور بات ماننے کا حقدار نہیں ہے، الا ہو سوائے اس اللہ کے جو آسمانوں اور زمینوں کا الہ ہے، الحی جو از خود زندہ ہے اور ساری کائنات کو بھی زندہ رکھنے والی ہے، القیوم جو از خود قائم بذات ہے اور اسی کی وجہ سے پوری کائنات بھی قائم ہے۔ نزل علیک الکتاب، اے پیغمبر اس نے تیری اوپر کتاب نازل فرمائی، بالحق حق کے ساتھ۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو سراپا حق اور حقیقت ہے، اس میں کوئی ایک بات بھی شیب اور ریب والی اور شک والی اور کمزور نہیں ہے، بلکہ سب کچھ مشاہدات عالم سے، دنیا میں جتنے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، اس سے قرآن کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے بھیجی گئی ہیں، اس سے پہلے جو کچھ بھیجا گیا ہے، یا مشاہدات تجربات، یا تورات اور انجیل اور زبور، یا جتنا بھی کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، ان سب کے لیے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اس نے نازل کی ہے تورات، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کو اور اسی طرح اس سے پہلے ساری کتابوں کو اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ جب دیگر کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہود اور اہل کتاب یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے، بائبل کے اندر تحریفات اور اس کے تمام ایڈیشن دوسری ایڈیشنوں کی مخالفت میں جو آتی ہیں اور ان کا متن غائب ہے، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تو اس لیے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالی نے فرقان نازل فرمائی۔ فرقان کا معنی ایسا فیصلہ اور ایسے فیصلے والی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان مکمل فرق کر دیتی ہے اور جدائی لاتی ہے، لہذا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات اور ان کے قوانین سے، یعنی جو قرآن میں جو آیات آئی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے قانون کو لاگو کرو اور لوگوں کے اوپر اللہ کے قوانین چلاؤ، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر اللہ کا قانون نافذ کرو، لیکن وہ ان کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اللہ اس عذاب دینے پر غالب بھی ہیں، ذو انتقام، وہ ہر جرم کی پوری سزا بھی دے سکتے ہیں۔ ذو انتقام کا معنی یہ ہے وہ ایسی ذات ہے جو انتقام لینے میں بالکل برحق ہے اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ انتقام لے سکے، لہذا عزیز، وہ اس سزا دینے میں غالب بھی ہیں، ذو انتقام، ہر جرم کی پوری سزا دینے والا ہے۔ اور ان اللہ، اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی اتنے ساری بڑی دنیا کے اندر، اتنے عالم کے اندر اتنے سارے مجرم، کیسے پتا چلے گا کون کیا کیا جرم کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی شے اس پر پوشیدہ نہیں، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی السماء، آسمانوں کے اندر، اس کو سب کچھ کا ادراک ہے، سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور سب اس کو یاد ہے، سب اس کو ازبر ہے، سب کچھ اس کو ایسے سامنے ہے۔ اب کیسے مجرموں کا پتہ چلے گا؟ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، فی الارحام، بچہ دانیوں کے اندر۔ وہ اللہ ایسے اللہ ہیں جو ابتدائی جرثومہ حیات جو ہے، جو سب سے پہلے بچہ دانی کے اندر جو جرثومہ حیات، جو قطرہ ہوتا ہے، جو ایک جون کی شکل میں، کیڑے کے شکل میں ہوتی ہے، اللہ تعالی اس کے اندر انسان کی تصویر رکھ دیتا ہے۔ یصورکم، وہ شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، بچہ دانیوں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو بچہ دانیوں کے اندر انسان کو، انسان کی تصویر بناتے ہیں، اور پھر وہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حقدار حکومت چلانے کا، قانون چلانے کا، بندگی کرنے کا، لا الہ، کوئی بندگی کا لائق نہیں، الا ہو، مگر صرف وہی ذات جو بچہ دانیوں کے اندر تصویر بناتا ہے، العزیز، وہ انتہائی طاقتور ہے، غالب ہے، وہ ایسے تصویر بنانے پر غالب ہے، الحکیم، اور تصویر سازی کے اندر وہ حکیم بھی ہے، اس کی ایسی حکمت ہے کہ ہر آدمی کی شکل دوسری آدمی کی شکل سے جدا ہے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے جدا بناتا ہے، اس لیے کہ جرم کی سزاؤں کے اندر لوگوں کی تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے، شناخت پریڈیں ہوا کرتی ہیں، ان کا پہچان کرایا جاتا ہے، ان پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہوں کو لوگوں کی شکلوں کی ضرورت ہے، ان کی تصویروں کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اتنے باحکمت ذات ہے کہ اس سلسلے کے لیے انسانوں میں ترقی کر کے تصویر کشی اور ٹیلی ویژن اور کیمروں کو ایجاد کروایا۔ یہ ساری اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ حکیم ذات ہے، وہ مجرموں کے پہچان کرانے کے لیے حکمت سے کام لیتا ہے، وہ انگوٹھوں کے اندر ساری دنیا کے پورے ایک دوسرے سے الگ بناتا ہے، ایک آدمی کے انگوٹھے کا پورا اور اس کی نشان دنیا کے دوسرے کسی انگوٹھے کے نشان سے متحد اور یکساں نہیں ہوتا۔ یہ یصورکم فی الارحام، یہ اللہ کی تصویر کشی ہے، اور یہ تصویر کھینچنے کے جو ٹیلی ویژنیں اور جو چیزیں نکالی گئی ہیں، یہ ساری اس کی تائید اور اس کی تحقیق کے لیے ہیں کہ مجرموں کا شناخت دنیا میں بھی آسان ہو، آخرت میں بھی آسان ہو۔ تو ایسی عظیم ذات جو ایسی تصویر کشی کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ جو پہلے ہم نے پشتو کے درس میں
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے لیے جو دیہاتی اور جو بڑے بڑے پہلوان تھے یا جنات کہو ان کو، جو وہ یعملون محاریب و تماثیلا، یہ تماثیل وہی تمثال ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم تماثیل کی عبادت کرتے ہو، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے یہی بنائی جاتی تھی، لہٰذا اس پر جتنی روایات آئی ہیں یہ قرآن کی روح کے خلاف نظر آ رہی ہیں۔ بت پرستی اپنی جگہ وہ حرام ہے، لیکن تصویر بنانا اس لیے کہ اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور ان تصویروں کی ضرورت ہے دنیا میں بھی مجرموں کی پہچان کے لیے، اور آخرت میں بھی ان چیزوں سے کام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو الگ الگ پیدا فرمایا، تو پروردگار عالم اس لیے قانون چلانے کا لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں۔ بس الف لام میم، اے آمین، اے نرم قلب والے، اے محمد کے بھیجنے والے مرسل محمد، اے امین لین القلب مرسل محمد، اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے نہیں ہے کوئی حقدار بندگی کا، الا ہو سوائے اس کے، الحی وہ از خود زندہ ہے، القیوم از خود قائم بالذات ہے، وہ زندہ ہونے میں قائم بالذات ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، زمانے کا بھی محتاج نہیں کہ فلان وقت پیدا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے تمہاری اوپر ایک کتاب نازل فرمائی، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً وہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہیں یا اس سے پہلے ہیں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اس نے نازل فرمائی ہے تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن وہ ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، مگر لوگوں نے اس میں تحریفیں کی، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ پھر نازل فرما دیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، ان الذین یقیناً وہ لوگ کفروا بآیات اللہ جو اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور دیگر قوانین چلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، واللہ عزیز اللہ تعالی غالب ہے عذاب دینے میں، ذو انتقام ہر جرم کی پوری سزا دینے والا ہے۔ کیسے سزا دیں گے؟ دنیا میں تو بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً پوشیدہ نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، یصورکم جو تمہاری شکلیں اور تصویریں بنا دیتا ہے، فی الارحام بچہ دانیوں کے اندر، کیف یشاء جس طرح چاہے، لا الہ نہیں ہے کوئی بندگی کا لائق الا ہو سوائے اس کے، العزیز وہ غالب ہے ایسے تصویر بنانے پر، الحکیم حکمت والے بھی ہیں کہ ایک کی تصویر دوسرے سے نہیں ملتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الہ العالمین ساری دنیا کو قرآن کی طرف راغب فرما، ساری دنیا کو قرآن کریم کی ترجمے اور اس کی تفسیر اور اس کے صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں نے جو قرآن کریم کو تختہ مشق بنا دیا ہے اور اس کو دیگر کتابوں کا غلام بنا دیا ہے، اے اللہ ہمارے دین کو ملاوٹ سے پاک کیجئے، قرآن کسی کتاب کا محتاج نہیں، لا الہ الا العالمین دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دیجئے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔